اب مثال کے طور پہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ رزق دینے والا رب ہے، پھر بھی مال کے پیچھے مارے مارے کیا ہم نہیں پھرتے ہیں؟ کوئی سود کا سہارا لے رہا ہے، کوئی حرام روزی کما رہا ہے، یار ڈیل بڑی اچھی آئی ہے، جھوٹ تھوڑا سا بولنا پڑے گا، کام زبردست ہو جائے گا، اچھا میں نہیں بولوں گا تو کوئی اور لے جائے گا، اس لیے میں نے یہ ڈیل کر لی ہے۔ تو کدھر گیا بھروسہ، کدھر گیا ایمان کہ اگر جھوٹ بول کر نہیں کماؤں گا تو بھی میرے نصیب کا مجھے مل کر رہے گا۔ ایمان زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، لاجیکلی تم سارے کہتے ہیں اللہ رزق دینے والا ہے، مگر پریکٹیکلی ہمارا عمل بتا رہا ہے کہ ہمیں اس پر یقین نہیں ہے، جبھی تو کوئی دنیا کے بھر کے دورے کر کر کے مارے مارے پھر رہے ہیں، چاہے اس پہ حرام کرنا پڑے حلال کرنا پڑے۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، حلال کمانے کے لیے سٹرگل کرنے کا منع نہیں کیا شریعت نے، لیکن جو حلال و حرام کی تمیز اٹھا دیتے ہیں، یا صرف کاروبار اور مال کو ٹائم دے کر ان کی نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں، وہ اپنی فیملی کو بھی ٹائم نہیں دے رہے، اپنی صحت کو بھی برباد کر رہے ہیں، تو پھر ان کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر یقین نہیں رہا۔ آگے چلیے، ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ مشکلات سے نجات دینے والا ہے، مشکل سے نجات دینے والا تو رب ہے نا، یہ ہمارا ماننا ہے، مگر یقین ہے؟ اگر یہ یقین ہوتا تو پھر ڈپریشن کس بات کی، پھر مایوسی کس بات کی؟ جب مجھے پتا ہے کہ میرا رب چاہے تو حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے، میرا رب چاہے تو دریائے نیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے نکال سکتا ہے، تو وہ میرے لیے بھی راستے نکال سکتا۔ رب تو وہی ہے نا، معاذ اللہ، اللہ تو چینج نہیں ہو گیا۔ جو حضرت موسیٰ کے دور میں رب تھا وہ آج بھی رب موجود ہے، فرق میرے اندر آ گیا ہے۔ حضرت موسیٰ کو یقین تھا، اللہ کی بھروسے پر قدم رکھا، دریائے نیل نے راستہ دیا۔ مجھے اللہ پر یقین ہی نہیں رہا تو کہاں سے میرے مسئلے حل ہوں گے؟ حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا تھا آپ کو پتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو سارے فرشتے باری باری آئے کہ آپ ہمیں اجازت دیں۔ ہوا کا فرشتہ آیا، آپ اجازت دیں تو ہوا سے آگ بجھا دیتے ہیں۔ بارش کا فرشتہ آیا، آپ اجازت دیں بارش برسا کر آگ بجھا دوں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب بالکل آپ کو تھرو کر دیا گیا نا آگ میں، اب بالکل اس مومنٹ پر حضرت جبریل آیا، کہتے اے ابراہیم اب ہم سے تو مدد نہیں مانگ رہے، رب سے تو مانگ لیں۔ آپ نے فرمایا اللہ دیکھ رہا ہے نا، اگر اسے بچانا ہوگا تو بچا لے گا، اور اگر اس کی رضا اس میں ہے کہ میں آگ میں ڈالا جاؤں تو میں راضی ہوں۔ یہ جو راضی بر رضا ہے نا، یہ بات بڑی گہری کہنے جا رہا ہوں، آج اس جملے کو ذرا سمجھ لیجیے۔ ہم پتہ ہے تقریباً ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں یا اللہ جس حال میں میں راضی ہوں مجھے وہ حال دے دے۔ ہم اپنی پسند کا حال چاہتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ کاروبار میں برکت دے، بیٹا نہیں ہے تو بیٹا دے دے، گھر اچھا نہیں ہے گھر دے دے، اے اللہ ہمیں فلاں ملک کا ویزا مل جائے۔ جو میں چاہ رہا ہوں، میری ڈیمانڈ لسٹ ہے نا، جو مجھے کمفرٹیبل کرتی ہے، جو مجھے ریلیکس کرتی ہے، جو میری لائف کو انجوائبل بناتی ہے، میں وہ اللہ سے مانگتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے اللہ والے کیا مانگتے ہیں؟ اے اللہ اس حال میں مت رکھ جس میں میں راضی ہوں، مجھے اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے۔ ہاں، حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ اگر اللہ نے بچانا ہے تو وہ بچا لے گا، اور اگر وہ اس کی رضا اس میں کہ میں جل جاؤں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، میں اس رضا میں راضی ہوں۔ پھر کیا ہوا کہ آگ کا کام جلانا ہے۔ اچھا یہاں ایک اور بڑی باریک سی بات ہے، اللہ کرے میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ہم جو اسباب کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، اس بات کو ذرا سمجھیے گا۔ مثال کے طور پر ہم کیا کہتے ہیں؟ یار پیسے ہوں گے نا تو بڑی خوشی مل جائے گی، اپنی پسند کا کھانا کھا لیں گے، اپنی پسند کا گھر بنا لیں گے، بیمار ہو گئے تو علاج کروا لیں گے، پیسے ہوں گے تو مکے مدینے جائیں گے، پیسے ہوں گے تو ہالیڈیز پہ جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں پیسہ یہ سب کرواتا ہے، یہی ہماری مسٹیک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دکان پہ تالا لگے گا، یہ سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہوگا تو میری دکان کی حفاظت ہوگی۔ نہیں، یہ اسباب ضرور ہیں، رب چاہے گا تو حفاظت ہوگی، رب چاہے گا تو خوشی ملے گی، رب چاہے گا تو آپ کو جناب اس سبب سے برکت ملے گی۔